السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم میت کی بدعات کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ میت کی کیا بدعات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ بیمار کی موت اگر واقع ہو جانے پر میت کے ارد گرد لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد بلند آواز سے نوحہ کرتے ہیں، تو یہ نوحہ کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ اسی طرح جب تک میت گھر میں ہو کچھ لوگ 14 بار سورہ البقرہ پڑھتے ہیں، تو یہ بھی کسی دلیل سے یا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی بدعت بن جاتی ہے۔ پھر میت کی چارپائی کے نیچے سرہانے کی طرف کچھ لوگ کچے چاول یا گندم رکھ دیتے ہیں اور دفنانے کے بعد اسے خیرات کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح بیوی کے فوت ہونے پر خاوند کے لیے بیوی کو غیر محرم قرار دے دیتے ہیں اور اسے اس کے پاس بھی نہیں جانے دیتے اور دیکھنے بھی نہیں دیتے۔ اسی طرح کفن کو آب زمزم میں بھگو دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح دفناتے وقت جو ہے وہ قرآن پاک میت کے ساتھ رکھنا، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ پھر میت کے غسل کے وقت دعائیں مانگنا یا نعتیں پڑھنا یا اشعار پڑھنا، یہ بھی غیر اسلامی رسومات ہیں۔ پھر کچھ لوگ میت کو 2 بار غسل دیتے ہیں اور کسی خاص علاقے یا جگہ کی مٹی کو تبرک سمجھ کر اسے غسل کے وقت استعمال کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کفن پر آیات یا پاکیزہ کلمات لکھنا، ان کو کاغذ یا کپڑے پر لکھ کر میت کے سینے پر رکھنا، اور میت اگر دلہا یا دلہن ہے یا اس کی عنقریب شادی ہونے والی تھی تو کفن کے بجائے شادی کے لباس میں یا صحرا باندھ کر دفنانا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جنازے کو پھولوں سے یا قرآنی آیات لکھی ہوئی چادروں سے سجا کر لے جانا، یہ بھی غیر اسلامی رسومات میں آتا ہے۔ پھر کسی مخصوص رنگ کی چادر ڈالنا، جیسے مثلاً کالی چادر ڈال دینا یا سبز چادر جنازے پر ڈالنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح فوٹوگرافی کرنا اس موقع پر یا اس موقع پر صدقہ خیرات کرنا، اور گھر سے دروازے سے جنازہ نکالتے ہوئے قرآن پاک کا سایہ کرنا، اور پھر جنازے کو فوت شدہ خاندانی پیروں کے مزاروں کے گرد طواف کروانے لے جانا بالکل جائز نہیں ہے۔ جنازے کو لے جاتے ہوئے راستے میں کلمہ شہادت بلند آواز سے پڑھنا یا اس کے پڑھانے کے لیے صدا لگانا، یہ بھی غلط ہے۔ جنازے کے ساتھ پھل، مٹھائی، خشک میوے وغیرہ لے جا کر قبر پر تقسیم کرنے کی رسم، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ دفن کرتے وقت میت کے سینے پر عہد نامہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ ایک کاغذ ہوتا ہے جس میں کچھ پاکیزہ کلمات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں قبر میں میت کے ساتھ رکھ کر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے میت ہر طرح کے دکھ اور عذاب سے محفوظ رہے گی۔ یہ بھی لوگوں کے خود کے بنائے ہوئے کانسیپٹس ہیں۔ پھر دفن کرتے وقت قبر میں میت کے سر کے نیچے کوئی نرم چیز رکھنا الاؤڈ نہیں ہے۔ تدفین کے بعد قبر پر اذان دینا، میت کا دفن کرنے کے بعد چند افراد جو ہیں وہ قبر کے نزدیک کھڑے ہو کر باری باری اذان دیتے ہیں۔ اس کی خود ساختہ حکمت انہوں نے یہ نکالی ہوئی ہے کہ جب مردہ قبر میں اذان سنے گا تو نماز کے لیے تیاری کرے گا، اور یوں اس تیاری کے سبب منکر اور نکیر کے سوالات وغیرہ کے مراحل سے بآسانی گزر جائے گا۔ اسی طرح کچھ لوگ جہاں پہ فوت کی ہوتی ہے وہاں پر میت کو دفنانے کے بعد جو اکثر کچھ خواتین جو ہیں وہ نماز وحشت ادا کرتی ہیں، جس کی کوئی دلیل قرآن یا سنت سے نہیں ملتی۔ یہ 2 رکعت نماز مرنے والے کے لیے دوریہ وحشت قبر کے طور پر ادا کی جاتی ہے۔ گھر کی جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں اس کا اہتمام کرتی ہیں، اور دیگر افراد یہ بدعتی رسم ان کی تابعداری میں ادا کرتے ہیں۔
یہ نماز پڑھنے کے بجائے جو ہے گھر والوں کو وستعینوا بالصبر والصلاۃ کی تاکید کرنی چاہیے کہ صبر سے کام لو اور نماز پڑھو۔ اگر کسی کو نہیں صبر آ رہا ہے تو وہ 2 نفل ادا کر کے اپنے لیے دعا کر سکتا ہے۔